بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رشتے ساز سے بنتے ہیں، رنگ و نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار نہ کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو زندگی بھر صرف پچھتاوا۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مطلب بہت ہی وزنی ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے بہت ہی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہوتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ دھوکے باز کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خود بھی دھوکا کھا ہی لیتا ہے۔ یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکے ہمیشہ یک طرفہ ہوتے ہیں۔ منافقت کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے، غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی 100 سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ تکلیف کی انتہا یہ ہے، آپ تکلیف دینے والے سے نفرت بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونے لگ جاتا ہے۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کی محبت ہو یا بلا کا عشق ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلق کی زہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ آنسوں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نسل اچھی ہو تو انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ آج کل پیسہ اور عہدہ ہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہی رشتوں کی کمزوری یا مضبوطی کا باعث ہے۔ باقی سب کہانیاں ہیں۔ دنیا کی ظالم ترین چیز وقت ہے، جو آپ سے حسن، جوانی، طاقت اور اختیار تک سب چھین لیتا ہے، اور آپ اف تک نہیں کر سکتے۔ عشق کی خوبی ہے کہ اگر مل جائے تو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اور اگر نہ ملے تو صدیوں پرانا کر جاتا ہے۔ آج کل لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ آج کل ڈراموں میں حقیقت بیان کی جاتی ہے، اور حقیقت میں ڈرامے کیے جاتے ہیں۔ جن سے محبت ہو ان کو پابند نہیں بنایا جاتا۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ خود ہی پابند بن جاتے ہیں۔ محبتوں کے متبادل نہیں ہوتے، جو دل جیت لیتے ہیں بس وہی ہمیشہ دل پہ راج کرتے ہیں۔ محبت ایک کیل ہے جو ہم خود میں ٹھونک رہے ہوتے ہیں، جو نکلتی ہے تو سوراخ کر دیتی ہے، ایک بدنما سوراخ۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہو، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، مگر انسان کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دل سے چاہنا، اسے ہار جانا اور پھر خاموش رہنا۔ راتیں اگر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگیں تو نیند نہ آنا بھی ایک نعمت ہے۔ حسد ایک گھر کو تقسیم کرنے کی وجہ ہے۔ انسان کو بہت زیادہ سوچنے اور بہت کم جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگ تمہاری سائڈ پر ہوں گے۔ کبھی بھی دشمن کی تعداد اور طاقت سے ہار مت مانو۔ کوئی بھی طاقت یا خزانہ تعلیم سے وزنی نہیں ہے۔ پر امید ہونے سے ہی انسان بہتر زندگی جی سکتا ہے۔ بے چین زندگی
زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہے۔ جھوٹی صحبت انسان کے بڑے بڑے خواب توڑ دیتی ہے۔ ہمارے گناہوں کو ہمارے نیک اعمال سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ طاقت یا ذہانت نہیں، مسلسل کوشش ہماری صلاحیت کو کھونے کی چابی ہے۔ مجھے کام کرنے پر نہیں، کام نہ کرنے پر پریشانی ہوتی ہے۔ تعلیم خوشحال لوگوں کا زیور ہے اور بد قسمت لوگوں کی پناہ گاہ۔ دماغ تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن عقل سب کے پاس نہیں ہوتی۔ دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ جنگ خوفناک ہے لیکن غلامی اس سے بھی بدتر ہے۔ آج تم کچھ کر رہے ہو مطلب کل کو تمہیں کچھ ضرور ملے گا۔ ایماندار ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی رائے سے زیادہ آپ کی اپنی رائے اپنے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ جب تمہیں یہ لگے مجھے اس سے کم فائدہ مل رہا ہے، خود میں بہتری لاؤ، ہمیشہ بڑا فائدہ ملے گا۔ جتنا آپ اپنے ماضی سے جڑے رہتے ہیں اتنا ہی آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو صفائیاں دینے کا مطلب ہے خود کو خود ہی ذلیل کروانا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے ایک بڑا آدمی اچھا انسان بھی ہو۔ کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو شہروں کے تو مالک ہیں لیکن خواتین کے غلام ہیں۔ زندگی کو کبھی ترک نہ کریں، موت کے سوا ہر چیز سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے لیکن یہ اتنا خطرناک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ سچی محبت گاڑی بنگلہ محل پیسہ نہیں مانگتی، وہ تو بس محبوب کی مخلصی بھروسہ نکاح اور وقت مانگتی ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود ہی ڈوب جاتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر ہم ماضی اور حال کے مابین ہر وقت جھگڑتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہم نے اپنا مستقبل کھو دیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ نہ تو جسم کے ذریعے اور نہ ہی مال کے ذریعے بلکہ ایمانداری اور حکمت سے خوشی پاتے ہیں۔ وہ شخص جسے سویرے اٹھنے کی شہرت مل جاتی ہے وہ دوپہر تک سو سکتا ہے۔ تم اپنے اندر یقین پیدا کر لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ تبدیلی ہی بہترین قسم کا آرام ہے۔ لوگ زندگی کے ہر موقع پر آپ پر تنقید کریں گے اور ان کی تنقید کا اثر آپ پر کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک عقل مند اور بے وقوف کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، بے وقوف صرف اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسے ممکنہ طور پر ہو، اور عقل مند ناممکن چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ پیسہ کمانا اور پھر اسے بچا کر رکھنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ انسان جا کر کسی سے پیسے مانگ کر لے آئے، کسی کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر اپنا مقام گرانے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے۔ غصے سے لڑنا مشکل ہے لیکن اس پر کنٹرول رکھنا عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ دولت مند ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن دولت مند بننے کے لیے اپنی خواہشات کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انسان کے پاس اگر دماغ نہ ہوتا تو انسان کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی۔ تم ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہوں گے لیکن یہ نہیں دیکھتے کتنے سالوں میں وہ وہاں پہنچے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو دکھی بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس چیز کو نہیں بھولتے جس کی وجہ سے دکھی ہیں۔ اگر تمہاری اتنی حیثیت ہے تم اوپر جا سکتے ہو تو پھر نچلے لیول کے بندوں سے بات مت کرو۔ مطلب اگر تم مینیجر سے بات کر سکتے ہو
تو اس سے کرو نہ کہ کلرک سے۔ ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود لینا چاہیے بجائے کسی اور کو فالو کرنے کے۔ اگر ہم دوسروں کے فیصلے پر عمل کریں گے تو جو نقصان ان کا ہوگا ہمارا بھی وہی ہوگا۔ سکون کے لیے ضروری ہے آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو آپ پھر بھی بے سکون رہیں گے۔ دو چیزوں پر تمہاری زندگی مشتمل ہے، ہمت اور خوف۔ اگر خوف میں رہو گے تو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جس کی آپ نے خواہش کی ہے۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے پیسے سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ دوسرے کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی۔